شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدو کے ہیں، جو میں اپنے پیارے شیخ و مرشد جنید وقت تبریز دورہ حلیم الامت عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی برکت سے سواتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ، فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ، مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ، تو قلب پریشان تھا سدا رنج و الم سے، فیضان نبوت سے ملا اس کو سکینہ، فیضان نبوت سے ملا اس کو سکینہ، فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ، اے ختم رسول کتنے بشر آپ کے، اے ختم رسول کتنے بشر آپ کے صدقے، ہر شر سے ہوئے پاک بنے مثل نگینہ، ہر شر سے ہوئے پاک بنے مثل نگینہ، فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ، خالی جو تھا انوار محبت کی رمق سے، خالی جو تھا انوار محبت کی رمق سے، ایک آگ کا دریا سا لگے ہے وہی سینہ، ایک آگ کا دریا سا لگے ہے وہی سینہ، فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ، صدقے میں تیرے ہو گیا وہ رہبر امت، صدقے میں تیرے ہو گیا وہ رہبر امت، جو کفر کی ظلمت سے تھا ایک عبد کمینہ، جو کفر کی ظلمت سے تھا ایک عبد کمینہ، فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ، اے صلی علی آپ کا فیضان رسالت
ماشاء اللہ. اے صلی علی آپ کا فیضان رسالت، اے صلی علی آپ کا فیضان رسالت، جو مثل حجر تھا وہ ہوا رشک نگینا، جو مثل حجر تھا وہ ہوا رشک نگینا. فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ، جو ڈوبنے والا تھا ضلالت کے بھور میں، جو ڈوبنے والا تھا ضلالت کے بھور میں، اب رہبر امت ہے وہ گمراہ سفینہ، اب رہبر امت ہے وہ گمراہ سفینہ. فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ. حضرت والا نور اللہ مرکزہ کو مکتا ہے. اختر کی زباں اور شرف نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اختر کی زباں اور شرف نعت محمد، مظہر کی زباں اور شرف نعت محمد. اللہ کا احسان ہے بے خون و پسینہ، اللہ کا احسان ہے بے خون و پسینہ. فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ، فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ. الحمد لله الحمد لله تھوڑا سا پانی دے دیں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب ہے فکر آخرت، دنیا کو خوب دیکھا. آج لوگ دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں، ہائے دنیا ہائے دنیا. انسان پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد پوری دنیا کے سفر کرتا ہے، اسفار کرتا ہے، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتا ہے. پھر اس کے بعد جب بڑھاپا آتا ہے تو لوگ دعوت بھی دیتے ہیں، کہتا نہیں اب آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ٹانگوں میں چلنے کی طاقت ختم ہو چکی ہے، اب مجھے بس یہیں پڑا رہنے دو. تو شاعر کہتا ہے وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب ہے فکر آخرت، دنیا کو خوب دیکھا. آخرت کی فکر پیدا ہو جائے تو منزل ہماری آخری وہی ہے، جانا وہی ہے اللہ کے پاس، حساب کتاب وہی جا کر دینا ہے سب. اگر وہاں کی فکر پیدا ہو گئی تو دنیا کے اسفار بہت لذیذ ہو جاتے ہیں، منزل سامنے ہوتی ہے.
ایک آدمی یہاں سے روانہ ہوتا ہے ٹرین کے ذریعے، کہاں جانا ہے؟ لاہور۔ راستے میں تکلیفیں بھی آتی ہیں ٹرین کے اندر، چائے ملتی ہے اس میں چینی نہیں ہوتی، اسکرین ذرا سا ڈال کے میٹھا کر دیتے ہیں، پیالی بھی گندی ہوتی ہے لیکن پھر بھی لے لیتا ہے، اس کو برداشت کرتا ہے، ایک گھونٹ لے کر کلی کر دیتا ہے تاکہ منہ کے اندر جو جراثیم رات بھر کے ہے وہ تو کم سے کم نکل جائیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہمت کرتا ہے، پھر ایک گھونٹ اور لے لیتا ہے، معدے میں اتار لیتا ہے تاکہ معدہ بھی گرم ہو جائے، جو رات بھر کی خشکی اور سب چیزیں وہ اس کے بعد باقی چائے پھینک دیتا ہے۔ لیکن اس سب عمل کے بعد اس کو تکلیف نہیں ہوتی، خوشی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ منزل سامنے ہے، کہ یہ راستے کی تکالیف ہے۔ جب میں اپنے لاہور پہنچوں گا یا کسی جس شہر میں بھی جانا ہو تو وہاں گھر میں بھینس بھی ہے، گائے بھی ہے، بکریاں بھی ہے، تو وہاں دودھ پتی کی چائے، بہترین چائے وہاں ملے گی۔ یہ تو ٹیمپریری مسافر خانہ ہے، ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ ایک بہت بڑی شخصیت کراچی کی، یعنی بلکہ صوبے سندھ کی، حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کے پاس جب وہ آئے، کہا حضرت کچھ نصیحت کر دیجیے۔ والد صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا آپ چونکہ مصروف ہیں، آپ کے ماتحت پورا صوبہ ہے، چونکہ کور کمانڈر تو پوری جواب دہ وہی ہوتا ہے، آپ صرف یہ شعر پڑھتے رہا کریں جب فرصت ملے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ بہت حیران ہوئے، کہنے اس شعر نے تو میری زندگی کی کایا پلٹ دیا۔ تو جب تک منزل سامنے نہیں ہوتی تو پریشانی ہوتی ہیں، اور جس مسلمان کے سامنے منزل ہوتی ہے اس کو پریشانی محسوس نہیں ہوتی، اس کو معلوم ہے کہ چند دن وقت گزار کے جانا وہیں ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ صحابہ کرام پہ کیسے کیسے مصائب، کیسی کیسی مصیبتیں، کیسی کیسی پریشانیاں آئیں، لیکن چونکہ منزل ان کے سامنے تھی اس لیے ان تمام پریشانیوں کو خوشی خوشی برداشت کرتے تھے۔ جنگ خندق کے موقع پر سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے خندق کھود رہے تھے، صحابہ کرام بھی، اور مٹی کو ایک طرف ڈھیر لگا رہے تھے۔ کئی دن گزر گئے فاقے سے، ایک صحابی سے برداشت نہیں ہوا، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب برداشت سے باہر ہے۔ اور یہ کہتے ہی صحابی نے اپنا کرتا اوپر کیا تو پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ بتائیے، پیٹ پر پتھر، آ جائے کوئی فقیر جس کے پیٹ پر پتھر بندھا ہو۔ آج کے فقیر تو کہتے ہیں جی پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، ہر بینک میں اکاؤنٹ اپنا موجود ہے، آپ کوئی اچھی سی چیز تجویز کر دیں ہمارے لیے۔ اور صحابی کے حال دیکھیے، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے۔ جب انہوں نے اپنا شکم کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا شکم مبارک کھول دیا، اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، اس پر 2 پتھر۔ اب آپ بتائیے کہ جن کی وجہ سے اس کائنات کو اللہ نے وجود بخشا، جن کے پاس فرشتے آ کر کہ یا رسول اللہ اجازت دیجئے پہاڑ سونے کے بنا دیے، فرمایا نہیں۔ جو روزہ اور کبھی افطار، کبھی روزہ، کبھی افطار، پھر 2 مہینے، بخاری کی روایت ہے کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں پہ گزر ہوتا تھا، پانی اور کھجور پر، پانی اور کھجور پر۔ آج ذرا ہم لوگ اپنا احتساب کریں کہ ہم لوگ دسترخوان پہ کتنی نعمتیں ہوتی ہیں، نعمت خوب کھاتے ہیں لیکن منعم حقیقی کو یاد نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ الحمدللہ اللہ نے کروڑوں سے بہتر رکھا ہوا ہے۔ ہمارے شیخ ایک مرتبہ نیشنل لیاقت اسپتال میں کسی کی عادت کے لیے گئے، اور وہ بیچارے بہت ہائے ہائے کر رہے تھے، تڑپ رہے تھے، دم کیا، فرمایا کہ آپ
ورد یہ رکھا کریں کہ یا اللہ کروڑوں سے بہتر ہوں، دماغ میرا صحیح ہے، دماغ میرا صحیح ہے، آنکھیں میری صحیح ہیں، کان میرے صحیح ہیں، زبان میری صحیح ہے، دل میرا صحیح ہے، گردے میرے صحیح ہے، جو قیمتی اعضاء تھے وہ تو سب اپنی جگہ موجود ہیں۔ آپ بتائیے کہ کتنے قیمتی اعضاء اللہ نے ہمارے حوالے کیے ہوئے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، جیسے ہی باہر آتا ہے 10 ملین پاور کا اس کا جنریٹر اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور گردے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ اب جو پیشاب ہوتا ہے فلٹر ہو کے باہر آ رہا ہے۔ اب یہ کس نے لگایا اتنا ہائی پاور؟ اللہ نے لگایا، اللہ نے لگایا۔ ہم لوگ کبھی ان چیزوں کا شکر نہیں ادا کرتے کہ رات کو پانی پیا دل خوش ہوا، صبح کو بیت الخلا گئے پیشاب نکل گیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر پانی رک جاتا معدے کے اندر تو کیا حالت ہوتی، کیا حالت ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں رات کو صحیح سوئے اور 12-1 بجے کے قریب تڑپنا شروع کیا، رونا شروع کیا، فوراً آغا خان یا کسی اسپتال میں لے گئے، معلوم ہوا گردہ فیل ہو گیا، گردہ فیل ہو گیا۔ اللہ کا شکر ادا کرو الحمدللہ کہ ہمارے تمام اعضاء صحیح سالم ہیں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی انڈسٹری چاہے جاپان کی بنی ہو کوئی چیز مشینری، ہوائی جہاز کو لے لیے، اس کی لمٹ ہوتی ہے، اتنی 1000 دفعہ لینڈ کرے گا اس کے بعد یہ اس کے انجن سب ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ہماری مشینری اللہ نے بنائی ہے، وہ پیدائش سے لے کر چلتی رہے گی، جس دن موت آئے گی اسی دن یہ چیزیں خراب ہوں گی۔ درمیان میں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہیں، جب غافل دیکھتے ہیں تو جھنجھوڑ کے کہتے ہیں اپنی منزل کو بھی تو یاد رکھ، آنا تو میرے ہی پاس ہے لیکن ہمیں خیال نہیں آتا ان چیزوں کا۔ بچے کی نگاہ کمزور ہوئی، بچہ بڑا ہوا، نگاہ اب چشمہ لگ گیا، یہ نہیں سوچتے چشمہ لگا کیوں ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں کو پیدا کیا، روشنی کا خزانہ اللہ نے اس کالی پتلی میں رکھا ہے۔ اجتماع ضدین یعنی اندھیرا اور روشنی جمع نہیں ہو سکتے، انسانوں کے لیے محال ہے، اللہ کے لیے کوئی محال نہیں۔ اللہ نے اسی کالی پتلی میں روشنی کا خزانہ رکھ دیا ہے کہ آنکھ کھولتے ہی حد نگاہ تک نظر آتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کیا شان ہے آپ کی، کیا شان ہے آپ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں وہ کام کرتی رہتی ہیں۔ درمیان میں کبھی سر میں درد ہو گیا، اب جا کے پیناڈول کھایا، کچھ آرام ہو گیا ہے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی، کہتے نہیں پیناڈول مجھے شفا دیتی ہے، نہیں، شفا اللہ دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، پیناڈول میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جب اللہ پہ نظر رہے گی تو انشاءاللہ فوراً اللہ شفا دے دے گا، حکم آ گیا وہی دوا شفا دے دے گی۔ ورنہ بڑے بڑے ڈاکٹر سب مل کر بیٹھتے ہیں کہ اس مریض کو ان دواؤں سے شفا ہو رہی تھی، اب کیا مسئلہ ہے، اب کیوں شفا رک گئی، اب ریورس پتہ چلا بیماری کی طرف دوبارہ لوٹ رہا ہے، معلوم ہوا کہ اب سفر آخرت شروع ہونے والا ہے، سفر آخرت شروع ہونے والا ہے، کوئی دنیا کی طاقت اب اس کو نہیں روک سکتی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم مبارک کھول کر دکھایا، اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ آپ بتائیے کہ وہ وقت کس قدر چیزوں کی قلت تھی، لیکن چند صحابہ کرام امیر ترین تھے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلواتے کہ بلاؤ ان کو، 1000 بکری ذبح کر کے سب کو کھلائے، نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیں کہ وہ جناب گائے یا اونٹ یا کوئی چیز، بھینس تو خیر بات تھی نہیں عربوں میں، کوئی چیز ذبح کر کے کھلا دیں ان کو، نہیں۔ اللہ کے نبی نے اس دنیا سے رابطہ ختم کرا کے آخرت سے رابطہ قائم کرا دیا، اور آپ کی زبان مبارک سے کیا نکلا؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے رب کریم، دنیا میں کوئی عیش نہیں ہے سوائے آخرت کے عیش کے۔ دنیا میں ہر شخص پریشان ہے، ہم سمجھتے کہ بڑا آدمی ہے، اس کی اتنی فیکٹری ہے، اتنی انڈسٹری ہے، شاید وہ 400-500 روٹیاں کھاتا ہوگا، نہیں، وہ بیچارہ تو روٹی سے ہی محروم ہو گیا۔ ایک دفعہ ایک شخصیت آئی ملنے کے لیے مجھ سے،
تو لوگ دوڑ کے آئے کہ پتہ نہیں سینکڑوں گارڈ، اتنی گاڑیاں اور لینڈ کروزر گاڑیاں ایک سے پیچھے لائن لگی ہوئی ہے. اور میں نے کہا، اس بیچارے نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا تنہائی میں وقت دے دیں. اندر گیا، کنڈی لگا لی اور چیخ مار کے رونا شروع کیا. شیشی نکالی کہ نیند نہیں آتی، سکون نہیں ہے. سکون کس چیز کا نام ہے اس کا بھی مجھے نہیں پتا. یہ کنٹرولائزر، یہ نشے کی دوائیں کھاتا ہوں تو تھوڑی دیر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نیند آ گئی. آپ کوئی ایسی چیز دے دیں کہ مجھے سکون حاصل ہو جائے. تب میں نے ان کو سمجھایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. آپ نے اللہ کو چھوڑ دیا، سکون کہاں سے ملے گا؟ پھر جب باہر نکلے تو میں نے کہا 1 منٹ رک جاؤ، ذرا اپنی غذا بتا دو ان لوگوں کو. یہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا آدمی آیا تو پتہ نہیں کتنی 1000 روٹیاں کھاتا ہو. کہنے نہیں یہ تو مجھے بھی شرم آتی بتاتے. میں نے کہا نہیں بتاؤ اب. تب اس نے کہا بھائیو میں کھا کچھ نہیں سکتا، انڈے اگلواتا ہوں اور سفیدی وہ 2 سلائس ڈبل اس پہ لگاتا ہوں اور جام تھوڑا سا لگا کے اور کھا کے چائے پی لیتا ہوں. باقی میرے ملازمین جو ہیں وہ زردی وہ کھاتے ہیں. اب بتائیے یہ غذا ہے اس کی. بھائی کون شور کر رہا ہے یہ؟ تو سب سن کر حیران رہ گئے. میں نے کہا اب کہو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی دنیا میں نعمتیں پیدا کی ہیں ہم سب کھاتے ہیں. جب چاہتے اور جس طریقے سے چاہتے ہیں کھا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہضم بھی کر دیتا ہے. اب یہ دنیاوی لحاظ سے بڑے 250 فیکٹری ہے، وہ کس کام کی؟ پیسہ اللہ نے دیا کس لیے؟ سکون کے لیے. اب پیسے کو سکون پہنچانے کے لیے ہر وقت دماغ نیندیں اڑی ہوئی ہے. FBI والوں کو پتہ نہ چل جائے، کہیں کسی اور محکمے کو نہ پتہ چل جائے، کہیں چوروں کو نہ پتہ چل جائے. خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے اور سب نے پھر یہ کہا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. بتائیے آج ہم غیر اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، جبکہ سب کچھ بگڑی بنانے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، اللہ سے مانگ کر دیکھو. کوئی پریشانی کوئی مصیبت آئے اللہ سے گر گڑا کر چند قطرے آنسو کے بہا کر دیکھو، اللہ تعالیٰ اسی وقت فضل فرما دیں گے، اسی وقت اللہ تعالیٰ کرم فرما دیں گے. تو دنیا میں سکون سے اگر رہنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلا دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پیچھے سے آتے فاخذ بمنکبیہ، مجھے یہاں کندھوں سے پکڑ لیا اور ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعز نفسک من اہل القبور. اب امیر المؤمنین کا بیٹا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دست مبارک سے پکڑا ہوگا تو ان کے قلب کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی کہ تمام نبیوں کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک آج میرے کندھوں سے لگ رہا ہے. پھر ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اس طریقے سے رہو جیسے مسافر رہتا ہے. مسافر پھر بھی 14 دن تک، اور اس کے بعد پھر جناب مقیم ہو جاتا ہے. 14 دن کے لیے پھر بھی کچھ نہ کوئی مال جمع کرتا ہے، پوچھتا ہے ایئر کنڈیشن کہاں ہے، فوم کے گدے کہاں ہے، فلاں چیز کہاں ہے. تو آگے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، او بمانے بلکہ ہے. ارشاد فرمایا مزید ترقی کرو، مزید ترقی کرو، اس طریقے سے رہو جیسے راستہ گزرنے والا راستہ گزر جاتا ہے. جس کا مرور ہوتا ہے راستہ گزرنے والا، اس کا دل ادھر ادھر نہیں لگتا، وہ تو چل رہا ہے تیزی کے ساتھ، گاڑی میں بیٹھا ہے، گاڑی گزر رہی ہے. باغات ہیں آموں کے، دیکھے گا کہ ماشاءاللہ بہت اچھے آم کے باغات ہیں پھلے ہوئے، لیکن وہ آم کے درخت نہیں گنے گا، پھل نہیں گنے گا کہ اس کو گنتی شروع کر دے.
چونکہ سفر ہو رہا ہے اس کا. آگے مزید ترقی کے لیے ارشاد فرمایا وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کریں. ایک دن مرنا ہے یا نہیں؟ قبرستان میں جا کر دیکھو کتنے لوگ جو بڑی بڑی گاڑیوں پہ گھما کرتے تھے آج وہ قبرستان کے اندر شہر خاموشاں کے اندر آرام سے لیٹے ہوئے ہیں. لیکن قبرستان کا نام سنتے ہی ہمیں وحشت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے. لیکن کراچی ایئرپورٹ یا اسلام آباد ایئرپورٹ، لاہور ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے کسی کو گھبراہٹ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوں گے تب منزل مقصود تک پہنچیں گے. ایسی آخرت کا اسٹیشن جو ہے قبرستان ہے. آخرت کا اسٹیشن قبرستان ہے. جب تک اس منزل سے گزر کر نہیں جائیں گے ہم جنت میں نہیں پہنچ سکتے. آپ جاتے ہیں اپنے رشتہ دار کو لے کر مطار کراچی ایئرپورٹ پہ، اس کو وہ اندر چلا گیا، آپ نے کہا مبارک ہو مبارک، سعودی عرب جا رہا ہے نوکری کرنے کے لیے. اندر جانے کے بعد پھر آپ کو نہیں پتا کہ کہاں گیا، منزل مقصود پہ پہنچا یا امیگریشن کاؤنٹر کے نیچے ہی جیل ہوتی یا تو اس میں چلا گیا. سب سے پہلے تو پاسپورٹ چیک کرے گا کہ پاسپورٹ اصلی ہے یا نہیں، ویزا اصلی ہے یا نہیں، اگر ہے تو بورڈنگ کارڈ دے دے گا. پھر اس کے بعد امیگریشن والا کمپیوٹر سے چیک کرے گا اس کو. اگر دونوں جگہ سے وہ پاس ہو گیا تو مہر لگا کے دے دے گا کہ اب جاؤ سیدھا جہاز میں بیٹھو. ایسی قبر میں جاتے ہی جو فرشتے سوال و جواب کے لیے آئیں گے، مر رب کا تمہارا رب کون ہے، ما دین کا تمہارا دین کیا ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی. من ھذا الرجل، یہ شخصیت کون ہے. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق محبت ہوگی تو وہ کہے گا ھذا نبی، یہ تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب بتائیے، اب سب پار ہو گیا. جیسے ہی امتحان میں پاس ہوا اور قبر کے اندر جناب وسعت شروع ہوئی اور کھڑکیاں کھلنی شروع ہوئی. اب یہ دیکھتا ہے حد نگاہ تک باغات، خوشبودار پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے اور جناب حیران ہو رہا ہے کہ اللہ اکبر، یہ چھوٹی سی قبر ہے لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی بات. لوگوں کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ قبر میں بھی گئے نہیں. جیسے وہ 380 جہاز ہے، اس میں 1000 آدمی سفر کرتے ہیں. پہلے 800 تھے، پاکستانیوں نے بتایا کہ بزنس کلاس کم کر کے وہ بھی اکانومی کر دو تو 1000 بیٹھ جائیں گے اس میں. اب 1000 آدمی کا مطلب کتنے 2-3 گاؤں کو لے کے اڑتا ہے. لیکن فضا میں جانے کے بعد نیچے سے 2 فٹ کا نظر آتا ہے. اگر کسی دیہاتی سے کہو اس میں 1000 آدمی سفر کر رہے ہیں، وہ کہے گا بیوقوف کہیں کا، 2 آدمی بیٹھ نہیں سکتے تم 1000 کی باتیں کر رہے. کتنا سمجھائیں وہ نہیں سمجھے گا. اور جس نے سفر کیا ہو اس کو پتا ہے 1000 آدمی سفر کر رہے ہیں، 1000 آدمیوں کے لیے کھانا بھی موجود ہے، 1000 آدمیوں کا سامان بھی اندر ہے، اور جتنا آدمیوں کا وزن ہے اتنی فیول بھی، پیٹرول بھی اسی حساب سے اس کے اندر بھرا ہوا ہے. سب کو لے کر فضا میں اڑتا ہوا جا رہا ہے. چونکہ ابھی اس کا گزر نہیں ہوا اس لیے اس کو یقین نہیں آتا. جب قبر میں جائے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا. تو جس کے اعمال صحیح ہوں گے قبر اس کی کشادہ ہو جائے گی، جنت کے تمام چیزیں یہیں سے نعمتیں ملنی شروع ہو جائیں گی. اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اس کی قبر اس کو اس طرح دبائے گی کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر دھس جائیں گی. اللہم احفظنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کتنے لوگ ہیں آج نام مسلمانوں والا ہے، نام مسلمانوں والا ہے اور کام کفار والا ہے. ان کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ وہ راضی ہو جائیں، اللہ کے رضا کے لیے نہیں، ان کو راضی کرنے کے لیے. دنیا میں تو نام ہے مسلمانوں میں، لیکن مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ان کا وہاں کوئی حصہ نہیں ہے. خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ دنیا سے روانہ ہو گئے. اس لیے دنیا کا قیام تھوڑا سا ہے، قدر کر لو، قدر کر لو، قدر کر لو. ایک دن جانا ہے دنیا سے، کوچ کرنا ہے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدو فرمایا کرتے تھے کہ انسان کتنا اکڑ کے چلتا ہے، کاروبار دائیں بائیں دیکھتا ہے، لائٹیں جل رہی ہے، بڑا عجیب، بڑی ترقی ہو رہی ہے دنیا میں. فرمایا اس کا اصل میں حقیقت میں ہر قدم قبرستان کی طرف جا رہا ہے. پھر یہ شعر پڑھا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا،
قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے. جا تو قبرستان کی طرف رہا ہے، اس لیے کہ جتنے قدم لے کر آیا ہے جس دن یہ پورے ہو جائیں گے اس دن یہ دنیا سے کوچ کر جائے گا اور سفر ہو جائے گا اس کا. آخرت کا سفر بھی عجیب سفر ہے. آخرت کا سفر بھی عجیب سفر ہے کہ امام یہاں کھڑا ہوتا ہے، پیچھے کوئی جاہل سبزی بیچنے والا یا شریعت سنت کے خلاف وہ پیچھے نہیں کھڑا ہو سکتا. چونکہ اگر کوئی نماز کے اندر کوئی چیز پیش آ گئی اور امام کو دوسرے کو بنانا پڑا امام، تو وہ تو بیچارہ نہ نماز پڑھے گا بلکہ دائیں بائیں دیکھ کے کہے گا میں یہ بھاگنے میں عافیت ہے سو تو. لیکن وہی شخص، وہی جاہل سبزی بیچنے والا، جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو وہ اسی امام کے کندھے پر سوار ہو کے جاتا ہے قبرستان. چونکہ اب سفر کہاں گئے؟ اللہ کے دربار کا سفر ہے. رحلہ سعیدہ، رحلہ سعیدہ ہے، کہتے ہیں رحلت ہو گئی. کیا مطلب؟ کہ اب وی آئی پی سفر شروع ہو گیا، اپنے رب کے پاس جا رہا ہے، اپنے رب کے پاس جا رہا ہے. اب سب کو حکم ہے کہ اس کا احترام کرو، اکرام کرو، احترام کرو، اکرام کرو. ہمارے ہاں تو خیر گہوارہ لکڑی کا ہوتا ہے، اس پہ لٹا کے لے جاتے ہیں، لیکن سعودی عرب میں دنیا کے تمام ملکوں میں دیکھیں تو 6 انچ کا فوم کا گدا ہوتا ہے، اس پہ لٹا کے لے جاتے ہیں، اس پر لٹا کے لے جاتے ہیں بڑے احترام کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ. تو قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم خوب دنیا کے اندر وٹامن آر کھا کھا کے، وٹامن آر، رشوت کا نام وٹامن آر رکھا ہوا لوگوں نے، کہ وہ استعمال کر کے بڑے فربا اور بڑے جسم کی کیفیت کیا ہوگی ہے. لیکن قبر میں جانے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے؟ نذیر اکبر آبادی، اس کے اشعار بھی بڑے عبرتناک ہوتے ہیں. تو حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ اکثر یہ شعر سنایا کرتے تھے. کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا، کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا مبیض کفن تھا، جو قبر کوہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. اللہ اکبر. 100 سال کے بعد پوری کائنات جو زمین کے اوپر ہے زمین کے نیچے چلی جاتی ہے، دوسری پود اوپر آ جاتی ہے. ایک مرتبہ حاضری تھی ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، ڈاکٹر برہی عارفی نور اللہ مقدم، فرمایا کہ مکانوں کی تختیاں بدلنے والی ہیں، قبل اس کے کہ مکان کی تختی بدلے جلد سے جلد اپنے احوال کو ٹھیک کر لو. کتنے گھروں پہ ہم جاتے ہیں، بیل میں جاتے ہیں، نوجوان بچہ نکلتا ہے، بھائی آپ کے والد صاحب کہاں ہیں؟ ان کی رحلت ہو گئی، وہ دنیا سے کوچ کر گئے. اچھا، بہت افسوس ہے. تو بتایا کہ اسی طرح مکانوں کی تختیاں بدلنے والی ہیں، مکانوں کی تختیاں بدلنے والی ہیں. قبل اس کے کہ آپ کے مکان پر تختی بدلی جائے آپ اپنے اعمال کو درست کر لیں، چونکہ جانا ہے اوپر. ہاں جانا ہے اوپر، اور تیزی کے ساتھ جا بھی رہے ہیں. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. برف کی طرح ہماری عمر پگھل رہی ہے. بچے تھے، جوان ہوئے، اور اس کے بعد جناب پھر ادھیڑ، پھر اس کے بعد بڑھاپا آیا، بال سفید ہو گئے. وہ فصل تیار ہو چکی ہے، کسی وقت بھی کسان آئے گا دناتی لے کر اس سب کاٹ کے لے جائے گا. اس لیے جن کے بال سفید ہو گئے کتنا بھی خضاب لگائیں، عزرائیل علیہ السلام کو سب پتہ ہے، عزرائیل علیہ السلام کو سب پتہ ہے کہ اس نے بہت زیادہ بلیک لگا رکھا ہے. ہاں بلیک ایسے بھی کالا خضاب منع آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بلکہ بدعا بھی دی ہے. ارشاد فرمایا سود اللہ وجہہ، اللہ اس کے چہرے مطلب عمر جو ہے 60 سے اوپر کراس کر چکی ہے، قبر میں پاؤں لٹک رہے ہیں. تو فرمایا کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طریقے سے رہو جیسے کہ مسافر رہتا ہے، بلکہ فرمایا اور ترقی کرو، اس طریقے سے رہو جیسے گزرنے والا گزر جاتا ہے. مرور
اس کو کہتے ہیں مرور. سعودی عرب میں پولیس جو ٹریفک پولیس کو کیا کہتے ہیں؟ مرور. وہ گزرتی رہتی ہے، دیکھتی رہتی، چیک کرتی رہتی گاڑیوں کو. حجاج کرام جاتے ہیں، پہلے تو 55-60 لاکھ حاجی جاتے تھے، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں بیمار ہو جاتے تھے، اسپتال میں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. لیکن حکومت سعودیہ چونکہ حج کا سب سے اہم رکن عرفات کی حاضری، اب جناب ساری ایمبولینس لائن سے کھڑی کر کے اور وہاں سے گزار دیتے ہیں. ڈرپ لگی ہوئی ہے، وہ بے ہوش ہے، اب وہاں سے جناب گزر گیا. اب پوچھتا ہے میں تو اب مجھے افسوس ہے کہ میں آیا بھی، پیسے بھی خرچ کیے، میں نے حج نہیں کیا. سب کہتے ہیں نہیں حج کر لیا تم نے. کہا وہ کیسے ہو گیا؟ کہا تمہارا مرور ہو گیا عرفات کے میدان سے، تمہارا مرور ہوا، تمہارا حج قبول ہوا. تمہارا گزرنا ہے، یہ دلیل اس بات کی کہ تمہارا حج قبول ہو گیا. اہم رکن جو ہے تمہارا ادا ہو گیا. تو ایسی دنیا کے اندر بھی دنیا میں رہو لیکن دل نہ لگاؤ. حضرت صاحب نور اللہ مقدو فرمایا کرتے تھے کہ بہت سے لوگ اللہ والوں کی مثال دیتے ہیں اس دنیا میں. فرمایا کہ ان کو تم سمجھ نہیں سکتے، وہ اس دنیا میں رہتے ہیں لیکن دل اللہ سے لگا کر رکھتے ہیں. پھر حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ہی شعر ہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کر بھی سب سے جدا رہے. کہ اسی دنیا میں رہتے ہیں لیکن دنیا سے دل نہیں لگاتے. کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں لیکن دل نہیں لگاتے. نوٹ گنتے ہیں لیکن اس وقت بھی تعلق اللہ سے مضبوط رہتا ہے کہ گاہک بھی اللہ نے بھیجا، پیسے بھی اللہ نے دیے، سب کچھ نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں. تو اس دنیا میں بھی وہ غافل نہیں ہے اللہ سے. ہاں بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، بازار سے گزر رہے ہیں لیکن خریدار نہیں ہے. دل اللہ کی طرف لگا ہوا، دل اللہ کی طرف لگا ہوا. اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، اسی کا نام ہے احسانی کیفیت. کیفیت احسانی، جو اولیاء اللہ کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے وہ آپ کو بھی حاصل ہو جائے گا کہ انت عبد اللہ کانک ترا، کہ تو اس طرح عبادت کر گویا اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے. جب ہر وقت اللہ کی طرف لو لگائے رکھے گا کہ کوئی کام سنت کے خلاف نہ ہو. مسجد میں داخل ہونا ہے، مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. کون سا پاؤں داخل کرنا ہے؟ سیدھا پاؤں داخل کرنا ہے. نکلنا ہے تو کون سا پاؤں ہے؟ بایاں پاؤں نکالنا ہے. اس کے لیے ہمارے شیخ محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مقدو نے قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا ہے. ہر اچھا کام داہنی طرف سے، داہنی طرف سے، اور ہر گھٹیا کام بائیں طرف سے. بس یہ یاد کر لو سب. پانی پینا اچھی چیز ہے دائیں ہاتھ سے، ناک صاف کرنی ہے بائیں ہاتھ سے، استنجا کرنا ہے بائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے. اچھی جگہ مسجد چونکہ اعلیٰ و عرفہ ہے، باہر کے حصے سے اللہ کا گھر ہے، اب دایاں پاؤں داخل کریں. نکلنا ہے تو سوچا کہ وہ تو باہر کی گھٹیا ہے بنسبت مسجد کے، تو بایاں پاؤں نکالیں. یہ دو لفظ یاد کر لے بس، پھر اس کو سوچنا نہیں پڑے گا. کتنے لوگ ہیں بیچارے کہتے ہیں ہم تو گھنٹوں بار بار نظر بھی آتا ہے، آتے ہیں پھر باہر جاتے ہیں، پھر سوچتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں یہ بھی غلط ہو گیا. لیکن یہ اگر یاد کر لیں گھٹیا اور بڑھیا، ہاں اعلیٰ و عرفہ، فوراً بس دماغ میں ایک دفعہ بٹھا لیا تو سب چیزیں آسان ہو جائیں گی، سب چیزیں آسان ہو جائیں گی. تو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جن کی وجہ سے کائنات کو وجود بخشا اللہ نے، انہوں نے کسی کے غیر اللہ کی طرف توجہ نہیں جانے دی صحابہ کرام کی، بلکہ کیا فرمایا؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے رب کریم نہیں ہے کوئی عیش سوائے آخرت کے عیش کے، اے اللہ تو مکے والوں مدینے والوں کی مغفرت فرما دے. اب بتائیے جنت کی نعمتوں کی سیر کرا دی، جنت کی نعمتوں کی جب سیر کی تو پیٹ بھر گیا، محسوس ہو گیا. اس لیے حکیم الامت مجدد زمانہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ شوق وطن لکھا ہے، ہر شخص کے پاس ہونا چاہیے. اس کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی کریم ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں. پھر موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے. کہتا ہے جانا تو ہے ہی، ایک دن جانا تو ہے ہی، اور اسی قبرستان سے گزر کے جانا ہے، اسی قبرستان سے گزر کے جانا ہے. اور وہاں جانے کے بعد پھر عیش ہی عیش ہے. پھر وہاں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے. وہاں ہے کلو واشربو، کھاؤ پیو عیش کرو.
کھاؤ پیو عیش کرو. وہاں ٹوائلٹ بھی نہیں ہوگا, بیت الخلا حمام بھی نہیں ہوں گے, اس لیے کہ جب آپ کو خواہش محسوس ہوگی تو ایک پسینہ آئے گا خوشبودار مشک عنبر کی طرح, اور سب کا سب ختم ہو جائے گا. پہلے لوگ انکار کرتے تھے ایسی کوئی چیز ہو نہیں سکتی, سائنس بھی کوئی چیز ہے, میڈیکل سائنس بھی کوئی چیز. اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے بچہ رہتا ہے, جو دودھ بھی پی رہا ہے, یعنی وہ نال کے ذریعے اس کو غذا مل رہی ہے, لیکن نہ پیشاب کرتا ہے نہ پخانا. اگر پیشاب بھی نکل گیا تھوڑا سا یا پخانا تو زہر پھیل جائے گا, بیچاری مر جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسی حفاظت فرمائی ہے کہ جب باہر نکلتا ہے تب جا کے وہ سارے جنریٹر اسٹارٹ ہوتے ہیں. بتائیے 10 ملین اتنا پاورفل جنریٹر کہ اس کے گردے فٹافٹ فلٹر شروع کر دیتے ہیں, اور پیشاب پہلا پیشاب نکلتا ہے فلٹر ہو گیا. سب کہتے ہیں سبحان اللہ, اب معدہ ہلکا ہو گیا. پھر معدے میں جو کچھ بھرا ہوا تھا وہ تیل گرم کر کے مائیں مالش کرتی ہے کہ اب وہ جناب بدبودار وہ کالا کالا نکلتا ہے تو بڑی خوش ہوتے ہیں. بچے کے اب صحت ٹھیک ہو گئی, پیٹ صحیح ہو گیا, جو اتنے دن سے گندگی بھری ہوئی تھی باہر نکلنی شروع ہو گئی, اب اسٹارٹ ہو گیا, اب وہ چلتا رہے گا. جب تک اس کی زندگی ہے اس کے ساری چیزیں کام کرتی رہیں گی. آج لوگ ماؤں کا اکرام نہیں کرتے, ہر بات پہ غصہ دکھاتے ہیں, ماں سے لڑ پڑتے ہیں. بھائی سوچو تو صحیح, 9 مہینے اس نے پیٹ میں رکھا ہے, اور پیدا ہونے کے بعد سخت سردی میں اگر تم نے پیشاب کر دیا تو پیشاب والی جگہ خود لیٹ جاتی ہے اور خشک جگہ پہ اس کو لٹا دیتی ہے, کپڑے بدل کر کے اور اس کو جناب سینے سے لگا لیتی ہے. پھر نہلا دھلا کے کپڑے پہنا کے پھر یہی نہیں کرتی بلکہ سرما یہاں لگا دیتی تاکہ نظر نہ لگ جائے میرے چاند کو. عقل کا تقاضا کیا ہے کہ اس کی پاؤں سے گھما کے دیوار سے مارے. کم بخت کہیں کیا میرے پیٹ سے پیدا اور میرے اوپر پیشاب کرتا ہے, لیکن نہیں, ماں کی مامتا. لوگ یاد کرتے ہیں ماں کی کیا چیز ہے, جبکہ 1% محبت دنیا میں اللہ نے نازل فرمائی. 1% محبت سے پوری کائنات کی مائیں, والدین, باپ اور جانور سب اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. 99% محبت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے. اسی لیے عرش پر لکھوا دیا ہے سبقت رحمتی اعلی غضبی, میرے غصے میں اور میری رحمت میں دوڑ ہوئی, میری رحمت آگے نکل گئی. جب اللہ کے دریائے رحمت میں جوش آئے گا تو ایسے ایسے لوگ جن کو لوگ دنیا میں سمجھ رہے ہوں گے تو جہنم میں جائے گا, وہ بھی جنت میں ٹہلتے ہوئے نظر آئیں گے, وہ بھی جنت میں ٹہلتے ہوئے نظر آئیں گے. بس یہ کہ توبہ کرتا رہے, استغفار کرتا رہے, اپنے گناہوں کی معافی کراتا رہے, گناہوں کو معاف کراتا رہے. دنیا میں کسی سے لڑائی ہو جائے, آپ نے 2-4 گھونسے اس کو لگا دیے, ساری زندگی وہ دیکھ کر منہ گھما لے گا, کہ میرے سامنے نہ آ کر, مجھے تیرا وہ لڑائی یاد ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہے, پردہ ستاریت کہ اللہ نے ہر ایک کے گناہ پہ پردہ ڈال رکھا ہے کہ میں نے پیدا کیا, میرے بندے ہیں, اس کے کرتوت اگر پتہ چل گئے تو لوگ اس کو پتھر ماریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہے کہ پردہ ستاریت میں اس کو چھپا رکھا ہے, پردہ ستاریت میں چھپا رکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو ہم لوگ کتنا ناراض کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, نکار بھی نہیں لیتے. لیکن ایک دفعہ جہاں توبہ کی اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی فرما دیتے ہیں, اور صرف معاف نہیں کرتے بلکہ اپنا پیارا, اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں. کہتے تو نے گناہ کیا تھا, اب بے فکر ہو جا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کروا دیا التائب حبیب اللہ. تائب اس میں فاعل ہے, اس پر جب الف لام داخل ہوا تو فعل ماضی کے معنی میں ہو گیا. الذی تابا, جس نے توبہ کر لی وہ اللہ کا پیارا, اللہ کا محبوب بن گیا. چند قطرے آنسو کے گرا کر تو دیکھو, جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے, جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے, تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا. چند قطرے آنکھوں کے بہاؤ, پھر دیکھو آپ کی بگڑی کیسے نہیں بنتی ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مقدو فرمایا کرتے تھے, آج ہمیں اللہ سے مانگنے ہی نہیں آتا. اللہ سے مانگنا تو سیکھو, اللہ سے مانگنا تو سیکھو. سب نے کہا حضرت کیسے مانگا جائے؟ فرمایا اڑ کے مانگو. کہا وہ کیسے؟ کہا جیسے بچہ مانگتا ہے. بچہ ہے 5 سال 6 سال 7 سال, اب وہ کہتا ہے ابا ٹافی دے, ابا کس دوستوں سے میٹنگ کر رہا ہے, کوئی بات کر رہا ہے, لیکن وہ بچہ بار بار یہی لفظ دہراتا ہے.
کافی دیر دیکھتا ہے کہ ابا کی توجہ میری طرف نہیں ہو رہی ہے، یہ اپنے دوستوں میں گپ شپ لگا رہے ہیں، اور میرے پیٹ میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ کسی طرح ٹافی منہ میں آئے، اس کا رس پیٹ میں پہنچے، تو وہ کرتا پکڑ کے اچھلنا شروع کرتا ہے، ابا دے ابا دے ابا دے. پھر وہ 100 کا نوٹ نکالتا ہے، جاؤ ایک تھیلی لے کے اس کو دے دو تاکہ یہ چپ ہو جائے، میں اپنا کام کروں. بتائیے، پوری دنیا پر اونٹ چرانے والوں نے حکومت کی، اونٹ چرانے والوں نے پوری کرۂ ارض پر دنیا میں حکومت کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال 6 ماہ 18 دن یہ امیر المومنین رہے. 10 سال 6 ماہ 18 دن. اس دوران دنیا کا 22,51,030 مربع میل فتح کر چکے تھے. کوئی بر اعظم ایسا نہیں تھا جہاں کے آپ کے خدام رواں دواں نہ ہوں. لیکن کیفیت کیا تھی؟ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہ، کبھی صاف ستھرے کبھی پیوند لگے ہوئے، کوئی پرواہ نہیں کسی چیز کی، کوئی پرواہ نہیں کسی چیز کی. جب مدائن فتح ہوا تو وہاں کے ایک نو مسلم، اس نے کہا کہ آپ کے امیر المومنین کو میں خوشخبری سناؤں گا. اچھا جاؤ. اب وہ گیا تو ذہن میں اس کا تھا کہ میں پہلے بادشاہوں کے خدمت میں رہا ہوں، ان کا گارڈ رہا ہوں، کتنا بڑا شاہی محل ہوگا، کیسے وہ دونوں طرف جناب زرق برق تلواریں لے کے کھڑے ہوں گے اور عجیب ہی قسم کی وردیاں ہوں گی، لال پیلی گلابی. یہ سوچتے ہوئے راستے میں دیکھا ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے کھڑا ہوا ہے. اس نے سلام کر کے پوچھا بھی کیا خبر ہے؟ کہہ رہے ہٹو پیچھے، میں امیر المومنین سے ملنے جا رہا ہوں. اس کو نہیں پتا تھا یہی امیر المومنین ہے جو اس راستے پہ آ کر کھڑے کہ کوئی خوشخبری آ رہی ہوگی. جب مسجد نبوی کے قریب پہنچے تو ہر طرف سے یا امیر المومنین السلام علیکم. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ تمہارے امیر. ارے یہ تو راستے میں ملے تھے، میں نے لفٹ نہیں کرائی. کہا بیوقوف یہی تو ہے ہمارے میں. اسی وجہ سے تو دنیا کانپ رہی ہے کہ اس کو کسی چیز کا نہ لالچ ہے نہ کسی چیز کا ڈر ہے. سوائے ڈر ہے تو صرف اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے. پھر جب خوشخبری سنائی کہا نہیں ہے نیچے مت اترو، پوری مدینے کی گلیوں میں جا کے خوشخبری سنا دو، میں اللہ کے بارگاہ میں 2 رکعت پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو وہ حیران ہوئے کہ میرے جو کچھ میرے خیالات تھے سب چکنا چور ہو گئے کہ کیسے زرق برق چیزیں ہوں گی. یہاں تو بالکل اتنی سادگی. کبھی قبرستان جا کے سو گئے، قبرستان جا کر سو گئے. باہر کے وفود آئے کہ کہاں ہے؟ کہا بقی کے اندر جا کے دیکھو، دیکھا خبر پہ کرتا بھی اتارے ہوئے، ایک لنگی باندھی ہوئی ہے اور ٹیک لگا کے، اور سارے نشانات. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایسی کیفیت ہوتی تھی تو یہ تو شاگرد ایسے ہیں کہ سبحان اللہ ہے، ایک سنت پہ قربان ہوا کرتے تھے. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جس زمانے میں سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، لوگ سنتوں کو حقیر سمجھ رہے ہوں، جو ایک سنت کو زندہ کرے گا 100 شہید کے برابر ثواب ملے گا. ملا علی قاری رحمہ اللہ جو ہرات کے رہنے والے تھے، مشکات شریف جو حدیث کی اہم کتاب ہے اس کے شارح مرقات کے اندر اسی حدیث پر اشکال قائم کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں سنتیں ہیں، کیا ہر سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہید کے برابر ثواب ملے گا؟ جواب دیتے جی ہاں، ہر سنت کے زندہ کرنے پر. پھر دلیل کیا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام شکور ہے. بعض بندوں کا نام ہوتا ہے عبد الشکور، تو اللہ کا ایک نام شکور ہے. اور شکور کی تعریف کیا ہے؟ الذی یعطی اجل الجزیل علی العمل القلیل. شکور وہ ذات ہے جو معمولی عمل پر بہت بڑی جزا عطا فرمائے. پھر مولا علی قاری نے وہی واقعہ لکھا، قد مات رجل، ایک شخص کا انتقال ہوا. انتقال کے کچھ عرصے کے بعد ایک اللہ کے ولی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بک، کیا معاملہ پیش آیا تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا فحاسبنی ربی، اللہ نے میرا حساب کتاب لیا. فخفت قلت حسناتی، مجھ پر خوف طاری ہوا کہ میرے پاس نیکیاں کم ہیں، شاید اب جہنم میں بھیجا جائے گا. وہ کانپنا شروع ہو گیا کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے. اچانک فوقعت فی سرۃ، ایک تھیلی آ کر اعمال نامے کے پلڑے میں گری. فثقلت، وہ گرتے ہی اعمال نامے کا پلڑا بھاری ہو گیا. اب یہ حیران کیا اللہ یہ کون سی چیز ہے میری؟ جب وہ پلڑا بھاری ہو گیا تو کہتے فغفر علی ربی، اللہ نے میری مغفرت فرما دی. جب مغفرت کا حکم ہوا
تب یہ پوچھتا ہے ما ھذا یا ربی، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پروردگار، یہ ھذا کف تراب القیتہ علی قبر مسلم، یہ وہ مٹی ہے جو تو نے کسی مسلمان بھائی کی قبر پہ ڈالی تھی۔ آپ بتائیے، قبرستان جاتے ہیں ہم لوگ، مٹی ڈالتے ہیں، یہ مٹی بھی نجات کا ذریعہ بن گئی ہے۔ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نہیں یار ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ ارے بھائی، رحمت حق بہانہ می جویت، بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی، کوئی بہانہ ملے اس کی مغفرت کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ قیمت نہیں مانگتے کہ 60-70 سالہ زندگی کے بدلے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا فرمائے، ورنہ حساب لگا کے کہتے اللہ تعالیٰ تو نے 60-70 سالہ زندگی میں 20-25 سال عبادت کی، چل 25 سال جنت میں عیش کر لے، لیکن نہیں، ہمیشہ 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 ہمیشہ۔ تو بتائیے کہ قبرستان جانا سنت، مٹی دینا سنت، یہ سنت اس نے زندہ کی، وہ اس کے نجات کا ذریعہ بن گئی۔ لیکن آج ان چیزوں سے ہم واقف نہیں ہیں، معمولی سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کسی سنت کو حقیر نہ سمجھنا، کسی سنت کو حقیر نہ سمجھنا، ہو سکتا ہے وہی ذریعہ نجات بن جائے، وہی ذریعہ نجات بن جائے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد ہے کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس زمانے میں سنتوں کا مذاق اڑا جا رہا ہو، لوگ سنتوں کو حقیر سمجھ رہے ہوں، ایک سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ آج وہی دور ہے، آج وہی دور ہے۔ آج جو ایک مشت داڑھی رکھے گا 100 شہید کا ثواب ملے گا، سر سے لے کر پاؤں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل صورت بنائے گا، 100 شہید کے برابر ثواب ملے گا ہر سنت کے زندہ کرنے پر۔ خواجہ مجھے زمانہ میں اچھا کہا میں بھی آ سکتا ہوں ان کی خدمت میں؟ کہا میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ حکیم المت سے جا کے کہا کہ دنیا کا بڑا شاعر وہ آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہے۔ حضرت نے پوچھا تو آپ نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا کہ میں ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ چھوڑے نہیں پینا، تھوڑا تھوڑا کم کرتے جائیں۔ انہوں نے کہا اگر چھوڑ دوں گا تو کیا ہوگا؟ کہا مر جائیں گے۔ کہا اگر پیتا رہوں گا تو موت نہیں آئے گی؟ کہا نہیں آئے گی تو صحیح۔ کہا پھر اللہ کی ناراضگی میں جینا جو ہے اس سے بہتر ہے مر جانا، اس سے بہتر ہے مر جانا ہے۔ تو وہ خواجہ عبد الحسن مجذوب نور اللہ مقدو انگریز کے دور میں وائس رائے آیا ہوا ہے، اس نے اجلاس طلب کیا، سارے ڈپٹی کمشنر آئے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی خواجہ صاحب قریب آئے تو وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اور چرٹ پی رہا تھا، فوراً پاؤں نیچے کر لیا۔ جب اور قریب آئے تو کھڑا ہو گیا، کہتے چیئر لاؤ کرسی۔ سب نے کہا سر میں ان سے سینئر ہوں۔ وہ کہتا میں بھی سینئر ہوں 3 سال۔ پہلے سینئر ہونے کی بات نہیں ہے، میرے دل میں جو اشکالات تھے آج حل ہو گئے کہ یہ شخص ہمارا ملازم ہے، تنخواہ ہم سے لیتا ہے، غلامی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کرتا ہے۔ تو مجھے یہ فکر تھی کہ یہ مغل بادشاہوں نے حکومت کیسے چلائی یہاں، تو اس کو دیکھ کے پتہ چل گیا کہ جس طرح یہ آ رہا ہے میں مغلوب ہو رہا ہوں، اس پر کوئی اثر نہیں۔ فرماتے تھے کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے پوچھا اے مجذوب کیا عمل لے کر تو میرے پاس آیا، تو فرماتے تھے میں تو اپنی داڑھی پکڑ کر شعر پڑھوں گا، کسی کا بیٹا اور وہ بھی کسی باہر ملک میں کہیں گیا ہو، کوئی اس کی شکل کا آ جائے تو باپ کی نگاہ بار بار اٹھتی ہے، کہتا ہے یہ بھی میرے بیٹے کی کتنا شکل ملتی ہے اس کی۔ صحابہ کرام میں بہت سے صحابی تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل وکان یشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شکل صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھی۔ تو صحابہ کرام مستقل نظر گھما گھما کے دیکھتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور سے عشق تھا، محبت تھی، اس لیے یہ چیز کام آنے والی ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو، تو انشاءاللہ جب ظاہر بنا لو گے تو باطن بھی اللہ تعالیٰ خود بنا دیں گے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کا اسٹرکچر بنتا ہے ظاہر،
پھر 4 مہینے کے بعد روح ڈالی جاتی ہے. ہوائی جہاز کا پہلے اسٹرکچر تیار ہوتا ہے، پھر انجن تیار کر کے لا کے فٹ کیا جاتا ہے. بحری جہاز ہے، شپ. اب اس کا اسٹرکچر جب تیار ہو جاتا ہے پھر اس کے نیچے انجن کے نیچے وہ راڈ لگاتے ہیں جس میں پنکھا چلتا ہے، چھوٹا سا پنکھا، اور نظر بھی کسی کو نہیں آتا. یہ اس کا باطن ہے جو چلنے کا ذریعہ ہوتا ہے. چلنے کا ذریعہ ہوتا ہے. ذرا سا کریک بھی ہو گیا نا پنکھا، اب جہاز وہیں رکا رہے گا، چاہے 5 دن لگے 2 دن لگے، دوسرا آئے گا اور پھر غوطہ خور اندر جا کر اس کو فٹ کریں گے، پھر جا کے وہ جناب وہ پانی کو پیچھے پھینکے گا اور یہ آگے جائے گا. بحری جہاز آگے چل سکتا ہے، پیچھے نہیں چل سکتا. ہوائی جہاز بھی پیچھے چلنا ہے تو ہینگر وہ کھینچ کر کے گاڑی لے جاتی ہے، آگے پرواز کر سکتا ہے. یہی شان مومن کی ہے کہ مومن کی شان بھی یہی ہے، اللہ کے راستے میں آگے پرواز کرتا ہے، پیچھے نہیں آ سکتا. پیچھے شیطان لے کے جاتا ہے کھینچ کر کہ کہاں جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں پرواز کر رہا ہے، آ جا تو ہماری محفل میں تو دیکھ کیا ہوتا ہے. پھر جیسی جان چھوٹتی پھر وہ رن وے پہ دوڑتا ہے اور جناب 250 کی اسپیڈ سے زمین چھوڑ دیتا ہے. تو ایسے ہی اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے سن لے دوست جب ایام بھلے. بچے شرارت کرتے ہیں، پڑھتے نہیں، سب کا یہی حال ہے. انشاءاللہ دعا کرتے رہیں سب ٹھیک ہو جائیں. ایک صاحب کو ان کے چچا کے پاؤں میں زخم ہے، اللہ فضل فرما دے. تمام امت مسلمہ کی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ صاحب اولاد بنا دے، دین پر سب کو استقامت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ گھر کی نعمت سے ان کو نواز دے. ایک صاحب ان کا بھتیجا بے قصور جیل میں ہے، اللہ تعالیٰ رہائی عطا فرما دے. ایک صاحب کہتے ہیں میرے اندر بیوی کے اندر بڑی گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما دے، دونوں کو شیر و شکر بنا دے. ایک دادی کی طبیعت ناساز ہے، فالجہ، اللہ تعالیٰ شفا کلی عطا فرما دے. اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، خصوصی کرم کا معاملہ فرما دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. یا رب کریم رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے. یا رب کریم رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے. یا رب کریم امت مسلمہ پریشان ہے، ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اے رب کریم مسلمانان عالم جہاں جہاں بھی مظلوم ہیں، فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما دے. یا رب کریم فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما دے. یا رب کریم فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما دے. یا رب کریم خصوصی کرم فرماتے ہوئے ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دے. یہاں کی تمام چیزوں میں برکت عطا فرما دے. تجارت میں، زراعت میں، دفاعی قوت میں اس کو خود کفیل بنا دے. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. یہ ہمارا ملک کلمے کی بنیاد پہ قائم ہوا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اے رب کریم کلمے کی لاج رکھتے ہوئے اس ملک کی حفاظت فرما دے. اے رب کریم اس ملک کی حفاظت فرما دے. ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا رب کریم ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. خصوصی رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے. یا رب کریم رحمتوں کا نزول فرما دے، رحمتوں کی بارش فرما دے. ہمارے قلوب پر اپنی محبت کی بارش فرما دے. یا رب کریم ہمارے قلوب پر اپنی محبت کی بارش فرما دے. ہمارے قلوب کو اپنی محبت کے لیے منتخب فرما دے. اے رب کریم ہم سب کو 100% متقی بنا دے، تقوی والی حیات نصیب فرما دے. اے رب کریم ہم سب سے راضی ہو جا. اے رب کریم ہم سب سے راضی ہو جا. اپنی رضا کے اعمال ہم سب کو نصیب فرما. اے رب کریم اپنے رضا کے اعمال ہم سب کو نصیب فرما. اے رب کریم اپنے غضب و ناراضگی کے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا رب کریم خصوصی رحم کا کرم کا معاملہ فرما. یا رب کریم مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، تبلیغی مراکز خانقاہوں کی حفاظت فرما.
تمام دینی خدام کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم خصوصی رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ یا رب کریم خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما۔ یا رب کریم حاضرین و حاضرات، غائبین و غائبات سب کو جذب فرما لے، جذب فرما کے اپنا مقبول اپنا محبوب بنا لے۔ ہم میں سے کسی ایک کوئی محروم نہ فرما۔ یا رب کریم ہم میں سے کسی ایک کوئی محروم نہ فرما، خصوصی رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ یا رب کریم آج امت پریشان، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے۔ یا رب کریم ان کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے۔ یا رب کریم ان کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔